سنت والجماعت مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت حافظ نعمان فاروقی سے ملنے ان کے مرکزی دفتر پہنچے اور ان کی پوری ٹیم نے ہمارا شاندار استقبال کیا۔ آج ہم سمندری شہر کی عظیم شخصیت حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند محترم جناب حضرت مولانا حافظ نعمان ضیاء فاروقی صاحب سے ملنے ان کے مرکزی دفتر پہنچے اور ان کے بارے میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ اسلام کی خدمات بہت زیادہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہم حضرت حافظ صاحب سے کچھ اہم معلومات پوچھیں گے کہ وہ دین کے حوالے سے کون کون سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے جو دوسرے بھائی ہیں جو حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید کے بیٹے ہیں، کیا وہ بھی دین کے حوالے سے کوئی خدمات سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے ہم عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ الحمدللہ میرا نام نعمان فاروق ضیاء ہے، لیکن والد صاحب کی نسبت سے جو پورے پاکستان میں یا دنیا میں مجھے نعمان ضیاء فاروقی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں اور ہماری 3 ہمشیرہ ہیں، تینوں کی شادی ہو گئی ہے۔ 4 بھائی مولانا ریحان محمود ضیاء، مولانا عثمان فاروق ضیاء، نعمان فاروق ضیاء اور میرا چھوٹا بھائی ہے سلمان فاروق ضیاء۔ الحمدللہ ہم 7 بہن بھائی ہیں اور 7 ہی حافظ ہیں۔ سلمان کے علاوہ باقی ہم 6 بہن بھائی جو ہیں وہ عالم دین بھی ہیں۔ الحمدللہ سب بہن بھائیوں نے ڈبل ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے، چونکہ ہمارے والد صاحب کا مشن یہ تھا کہ وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھا لے کر جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پہلی مثال اپنے بچوں پر قائم کی اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم سے اپنی اہلیہ کو وصیت کے ذریعے باور کروا کے اپنے اس مشن کو پورا کروایا۔ مولانا ریحان محمود ضیاء صاحب ہمارا ادارہ ہے، جیسے آپ سوال کر چکے ہیں، جامعہ عمر فاروق اسلامیہ راوی محلہ سمندری، اس ادارے کے اندر ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور والد محترم کی جو جماعت تھی جس میں انہوں نے اپنا کام کر کے جامع شہادت نوش کیا، اسی جماعت کی پنجاب کی ذمہ داروں میں مولانا ریحان محمود ضیاء کا نام شامل ہوتا ہے۔ میرے والد محترم کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 56 کتابیں لکھیں، اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ ان کتابوں کی کمپوزنگ کہہ لیں، ان کی تیاری کہہ لیں، ان کو چھپوانے کا، پبلشنگ کا جو کام ہے یہ مولانا عثمان فاروق ضیاء صاحب کرتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے ایم فل بھی کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے وہ داخلہ لے رہے ہیں۔ میں نے اپنا ایک پرائیویٹ ادارہ سکول کی شکل میں بنایا ہے، تاکہ سکول سے کالج سے اپنے والد محترم کی دی ہوئی یونیورسٹی پر ہم کام کر سکیں۔ میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی سلمان فاروق ضیاء الحمدللہ ہائی کورٹ کا وکیل ہے، اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے LLM کے لیے انگلینڈ گیا تھا، وہاں پہ الحمدللہ اس نے LLM کر لیا ہے۔ اب وہ بار ایٹ لا کے لیے وہاں پر کوششیں کر رہا ہے۔ ہم الحمدللہ اپنے والد محترم کے مشن اور موقف سے جس طرح وہ وابستہ تھے ویسے رہنے کی الحمدللہ پوری کوشش میں ہیں اور کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں پورے پاکستان کے اندر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے ذمے والد محترم کی خطابت لگی، تو الحمدللہ میں اس کو بخوبی سر انجام دیتے ہوئے پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں سفر کر چکا ہوں۔ دبئی اور سعودیہ میں بھی اس حوالے سے بھی سفر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اپنے والد محترم کے مشن اور موقف پر کاربند رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کا نظریہ اپنا کر انہی کی طرح جامع شہادت انشاءاللہ نوش کر جائیں۔ حضرت حافظ صاحب، چونکہ آپ کے والد محترم حضرت ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق مسلک دیوبند کی ایک عظیم جماعت سپاہی صحابہ سے تھا، مگر اس کو کچھ عرصہ کے بعد بین کر دیا گیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو بین کرنے کی بڑی وجوہات کیا بنی؟ دیکھیں جی، مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایران کے ایک امام گزرے ہیں جن کو لوگ امام خمینی کہتے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کیا۔ اہل تشریح حضرات کے بہت سے مصنفوں نے نعوذ باللہ حضور کی اہل بیت، حضور کے صحابہ اور حضور کی ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھائیں، جس کے نتیجے میں کچھ کتابیں چھپیں اور وہ کتابیں پاکستان میں مفت تقسیم ہونا شروع ہوئیں۔ شام کے اندر، لبنان کے اندر اور عراق کے اندر جو صورتحال آج موجود ہے، اس کی پیشین گوئی میرے والد محترم نے آج سے 35 سال پہلے کر دی تھی کہ اگر اس راستے کو، اس شدت کو نہ روکا گیا تو بہت بری صورتحال پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو امام خمینی کے کتابوں کے مستفدوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک آگ لگی، وہ آگ مذہبی حلقوں کو اس انداز میں اپنے لپیٹ میں لے گئی کہ لوگوں نے
नऊज़ु बिल्लाह सहाबा किराम से नफरत जो करने वाले थे उनके प्रोपोगंडे के ऊपर आकर लोग इश्तियाल में आए, शिद्दत उनकी ईमानी जज्बा उनका बढ़ा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी के हालात पैदा हुए। तो मौलाना हक नवाज जंगवी ने एक अलम लहराया कि मैं पुरअमन तरीके के साथ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहूंगा कि हम सहाबा की इज्जत और अजमत का फरेरा, अहले बैत के तकद्दुस का फरेरा पूरी दुनिया में लहराएंगे, अलम बुलंद करेंगे। इसी नतीजे में मौलाना हक नवाज जंगवी को शहीद कर दिया गया। उनके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। मौलाना इसारुल कासमी जो उस वक्त MNA जंग थे, उनको भी MNA होने के बावजूद शहीद किया गया। फिर मेरे वालिद मोहतरम इस मनसब पर आए 1997 में, उनको भी शहीद कर दिया गया। फिर उनके बाद मौलाना आजम तारक शहीद आए, उनको भी शहीद कर दिया गया, जो 4 मरतबा MP और 3 मरतबा पाकिस्तान की कौमी असम्बली के MNA बने। उसके बाद अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको भी 2008 के अंदर शहीद कर दिया गया। ये सिलसिला शहादतों का चलता रहा। 10,000 कारकुन हमारी जमात के शहीद हो चुके हैं। नाजरीन को शायद इस बात का इल्म ना हो, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, तकरीबन 10,000 हमारे कारकुन इस मिशन और मौकफ के लिए शहीद हो चुके हैं। और ये सबसे ज्यादा हम पर जुल्म है कि मैं अपने वालिद मोहतरम का जनाजा भी उठा चुका हूं और मुझे पर यह लेबल लगाया जा रहा है कि मैं नऊज़ु बिल्लाह फिरका वरियत फैलाता हूं। फिरका वरियत की हमें पहले तारीफ पता होनी चाहिए कि जो तफरका डालता हो, अगर हम सहाबा की मोहब्बत दुनिया के सामने लाएंगे तो तफरका नहीं फैलेगा, सुलह फैलेगी। अगर हम आले बैत उज़्ज़ाम के मोहब्बत और अजमत को दुनिया के सामने लाएंगे तो उससे तफरीक नहीं फैलेगी, उससे लोगों के दिलों में आहले बैत की तरह जिंदगी गुजारने का जज्बा फैलेगा। इसी को लेकर मेरे वालिद मोहतरम ने और इन कायदीन ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस बात की परवाह नहीं की कि हमारी जान जाती है या नहीं, जान की परवाह नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के अमन को हमेशा मलहूज़ खातिर रखते हुए कभी कानून हाथ में नहीं लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद शहीद हुए, हमने कभी पाकिस्तान के अंदर दंगा फसाद करवाने की कोशिश तो क्या सोचना भी गवारा नहीं किया, बल्कि अल्लाह की रजा समझते हुए, इस्लाम के लिए कुर्बानी समझते हुए हमने उनको खिराज अकीदत जरूर पेश किया है, लेकिन हाथ में कभी ना हथियार उठाए हैं, ना अपने जज्बात के साथ, ना अपनी जुबान के साथ किसी को इस बारे में मोटिवेट किया है कि वो उठे और हमारे वालिद का बदला ले, नाउज़ु बिल्लाह, या पाकिस्तान के अंदर कोई दंगा फसाद करे। हमारे ऊपर ये इल्जाम इस वजह से लगा है कि हमने मैं तो यूं कहूंगा कि हमने पुरअमन रास्ता अपनाया, हम अदालतों में गए, हमने कानून का रास्ता अपनाया, लेकिन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हमारा जो दुश्मन है उसने प्रोपोगंडा करके लोगों के दिमाग को इस्तेमाल करके, सहाफ़ियों के जरिए, TV चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपोगंडा करके हमारे खिलाफ ये माहौल पैदा किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी जमात पहले की तरह अब भी साफ और शफाफ है, हमारा किरदार उजला हुआ है। हम हर जगह पर खड़े होकर हम अब भी ऐलान करते हैं कि अगर किसी अदालत के अंदर आकर हमारे पुरअमन होने का आपको सबूत चाहिए, हम पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चुनते हैं, जज भी आप लेकर आएंगे, वहां पर फैसला करने वाला मुंसिफ भी आपका होगा। हमारा मौकफ और मिशन सुना जाए, अगर हम उसमें सच्चे हैं तो हमारी पाबंदी खत्म की जाए। आज तक पाबंदी लगने के बाद हम पर कोई एक इल्जाम या एक दलील भी हमारे खिलाफ साबित नहीं हो सकी। 15 साल से हमारे ऊपर तकरीबन पाबंदी लगी है। इन 15 सालों में कोई एक वाकया तो सच्चा ऐसा होगा जो मेरे और मेरी जमात के साथ मंसूब आप कर पाएंगे, जो मेरी और मेरी जमात के किसी जिम्मेदार के लिए आप बतौर दलील पेश कर सकेंगे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ये बोंगे हथकंडे हैं जो हमें इस मिशन से रोकने और सहाबा की अजमत और अहले बैत की तकद्दुस को बयान करने से रोकने की एक मोंडी साजिश है। इंशाअल्लाह हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं रहेंगे। हमने जो मिशन और मौकफ अपनाया है उसी को अपनाकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान के मुहाफिज लोग हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी हमारे जिम्मेदार हैं। उन्होंने फरमाया अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख उठेगी तो सबसे पहले मेरी जमात अहलो सुन्नत वल जमात के नाम से जो आज काम कर रही है उसके 10 लाख कारकुन पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे और पाकिस्तान की हिफाजत में अपना किरदार अदा करेंगे। मुल्क पाकिस्तान का कोई दुश्मन भी पाकिस्तान के दिफा के लिए इतनी कुर्बानी की बात नहीं कर सकता। ऑन द रिकॉर्ड बात है, हमें बतौर पाकिस्तान के मुहिब जांचा जाए, आजमाया जाए। इंशाअल्लाह एक कदम भी पाकिस्तान की किसी सरहद के खिलाफ नजरियाती हो या जुग्राफियाई हो आपको हमारा कदम उठता हुआ नजर नहीं आएगा। हम कल भी सुरखरू थे, अपने वालिद को शहीद करवा कर भी सुरखरू हैं। इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलाकर भी इंशाअल्लाह हम सुरखरू रहेंगे। ठीक है ना।
حضرت حافظ صاحب، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوٹل اپنی زندگی میں تقریباً 56 کتابیں لکھی، جن میں وہ اکثر کتابیں جیل میں بیٹھ کر لکھا کرتے تھے؟ جی الحمدللہ، انہوں نے 56 کتابیں، جن میں چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی ہیں اور کیلنڈرز بھی ہیں، جن کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کی تفصیلات موجود ہیں۔ الحمدللہ میرے والد نے 26 کتابیں جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر لکھی، اور جس دن وہ شہید ہوئے اس دن بھی وہ اپنی زندگی کی آخری کتاب مکمل کر کے، یعنی 8 رمضان کی سحری کے وقت انہوں نے اپنی آخری کتاب پھر وہی قید و قفس، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے شب و روز تلخیاں، مشکلات، مصائب، پریشانیاں دنیا کے سامنے لانے کے لیے زیب قلم کی، اور اسی کو مکمل کر کے وہ عدالت کے احاطے میں جا رہے تھے، عدالت میں پہنچتے ہوئے شہید ہوئے۔ الحمدللہ انہوں نے جو کتابیں لکھی تھیں وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رہبری اور موٹو کا کام کر رہی ہیں۔ ان کی کتابوں میں ایک طلوع سحر کتاب ہے، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا۔ طلوع سحر کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی دنیا کے حقائق لکھے ہیں کہ ہمیں ایک پروفیسر صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ میں نے سجیسٹ کیا ہے CSS کی تیاری کے لیے آپ کے والد کی کتاب طلوع سحر کو ہم نصاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیول کی کتاب ہے کہ جسے CSS کے امتحان کی تیاری کے لیے سجیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کو پوری عام عوام کے درمیان ہمیں لانے کی اور عام عوام کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب، چونکہ حضرت علامہ مولانا عاظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت کے بعد انہوں نے جامعہ عمر فاروق اسلامیہ سمندری میں ایک فاروقی شہید اکیڈمی قائم کروائی تھی، کیا وہ اکیڈمی اب بھی کام کر رہی ہے یا کچھ حالات کے پیش نظر اس کو بند کر دیا گیا؟ اکیڈمی تو ابھی بھی کام کر رہی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ حالات کی بات آپ نے خود کر دی ہے، تو حالات بھی پیش نظر ہیں، لیکن جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں یوں کہوں کہ وہ اپنے انداز میں کچھ نہ کچھ الحمدللہ کام کر رہی ہے اور پیچھے نہیں ہٹے ہیں، کچھ قدم آگے ہی بڑھائے ہیں۔ الحمدللہ اس اکیڈمی کے اندر ہم نے بہت بڑی لائبریری ہے جس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب کتابیں موجود ہیں، اور جس سے عام عوام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس اکیڈمی کے اندر ہم ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں فہم دین کورس کے نام سے ایک کورس کرواتے ہیں، جس میں یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹ اس کورس کو کر کے، ہمیں لالچ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں دین سکھا سکیں، اور طلباء اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہم ان کو فری کمپیوٹر کورس کرواتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے، آج تک ہمارے مدرسے سے، ہمارے اس اکیڈمی سے 600 سے زیادہ طلباء مستفیض ہو چکے ہیں اور 500 سے زیادہ طلبات مستفیض ہو چکی ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ 14 سے 15 ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پولیس کے اندر، سرکاری اداروں کے اندر جا کے اسی پڑے ہوئے مشن کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی الحمدللہ اسی اکیڈمی کا، فاروقی شہید اکیڈمی کا کارنامہ ہے۔ حضرت حافظ صاحب، چونکہ آپ کے والد محترم الحمدللہ حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم شخصیت تھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر ملک پاکستان کے کونے کونے جا کر دین کی واضح تبلیغ کی، اور اسی کے ساتھ واضح تبلیغ کرتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے۔ کیا بچپن میں آپ نے بھی کبھی خیال کیا تھا کہ ہم بھی بڑے ہو کر اپنے والد محترم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اسلام کی خاطر جتنا ہو سکے اتنا واضح تبلیغ میں اپنا وقت گزاریں گے؟ چونکہ ہمارا ماحول شروع سے ہی مذہبی رہا ہے، ہمارے دادا جان مولانا محمد علی جانباز انڈیا کے شہر جلندھر سے ہجرت کر کے پاکستان میں تشریف لائے تھے، اور پاکستان کے اندر تحفظ ختم نبوت جو جماعت بنی تھی، احرار اسلام کے اندر بھی اور تحفظ ختم نبوت کے اندر بھی انہوں نے بے بہا قربانیاں دیں۔ اس حوالے سے وہ کئی مرتبہ جیل کے اندر بھی گئے، پابند سلاسل بھی ہوئے، زندان کو بھی آباد کیا، لیکن ساری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ چونکہ والد صاحب ان کے صاحبزادے تھے، بچپن سے انہوں نے بھی ختم نبوت کے لیے اپنے والد کو قربانیاں دیتے دیکھا تھا، تو اسی کو دیکھتے ہوئے میرے والد محترم علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی دین کی لگن لے کر ملک پاکستان کی مشہور و معروف دینی درسگاہوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے بہت سے علوم فنون سیکھے اور ایسے ازبر سیکھے کہ اپنی خطابت کے اندر وہ اپنی خطابت کا لوہا پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر منواتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 46 ممالک کا سفر کیا، اور
انگلینڈ، امریکہ، کینیڈا، کینیا، سنگاپور اور دوسرے بہت سے ممالک کے اندر انہوں نے تبلیغی سفر کیے اور وہاں جا کے لوگوں کو ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے حوالے سے لوگوں کو روشناس کروایا اور عظمت صحابہ کے تقدس کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ انہی کے صاحبزادے ہونے کی نسبت سے ہمارا ماحول بھی مذہبی رہا، الحمدللہ ساری زندگی ہم اسی ماحول کے ساتھ وابستہ رہے۔ میں نے اپنے دینی علوم جو ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف درسگاہ جامعہ اسلامیہ باب العلوم کہہ روڈ پکا سے، جہاں میرے والد بھی پڑھا کرتے تھے، میرے بڑے دو بھائی مولانا عثمان فاروقی صاحب، مولانا ریحان فاروقی صاحب پڑھتے رہے، وہ بھی وہاں سے فارغ التحصیل ہیں، میں بھی وہیں پڑھ کے فارغ التحصیل ہوا ہوں۔ وہاں سے سیکھ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔ والد صاحب کی نسبت سے اب پورے پاکستان کے اندر کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں جا کے میں نے اپنے والد محترم کا وہ دینی سفر جو ہے لوگوں کو نہ بتایا ہو، ان کا مشن نہ سنایا ہو۔ الحمدللہ اس حوالے سے سعودی عرب کا بھی ایک دفعہ سفر ہو چکا ہے، دبئی میں بھی میں سفر کر کے آ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی نسبت سے کام کرنے کی لگن کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والد شہید کے مشن کو پوری دنیا میں ببانگ دوہل سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب چونکہ حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل سمندری میں ایک بہت بڑا مدرسہ جامعہ عمر فاروق اسلامیہ قائم کیا ہے، جس میں سینکڑوں طالب علم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کو آج کل بھی گلشن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مدرسہ سٹی سمندری میں کب سے قائم ہے اور کب سے طلباء وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میرے والد گرامی قدر کی دینی ماحول کی نسبت سے ہمیشہ خواہش رہی کہ میرے سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، میری صلاحیتوں کو لوگ بروئے کار لا سکیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے 1985 میں جامعہ عمر فاروق اسلامیہ راوی محلہ سمندری کے اندر قائم کیا، اور اس کی بنیاد رکھنے میں ہمارے پاکستان کے اس وقت کے بہت سے عظیم علماء، جن میں مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر مولانا حبیب نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت سے پیران پیر جو اس علاقے کے، پوری دنیا کے، پورے پاکستان کے تھے، انہوں نے آ کر اس گلشن کی بنیاد رکھی۔ اور اس بنیاد رکھنے کے بعد الحمدللہ ہمارے اس جامعہ سے تقریباً 1500 کے قریب حفاظ اب تک تیار ہو کر پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جا کر اس مشن اور موقف کو، قرآن کی تبلیغ کو، دین کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کا مشن صرف مدرسے تک نہیں تھا، ان کا موٹو یہ تھا کہ مدرسے کے اندر صرف یہ نہ ہو کہ یہ صرف ملاؤں کا ادارہ ہے، وہ چاہتے تھے کہ ملا اور مسٹر کی جو تفریق ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ مدرسے کے اندر ایسی تعلیم بھی ہونی چاہیے جس سے ایک مدرسے کے اندر سے حافظ، عالم کے ساتھ ساتھ ایک انجینئر اور ڈاکٹر بن کے بھی کوئی نہ کوئی شخص نکلے۔ اسی لیے انہوں نے فیصل آباد روڈ پر 43 کنال جگہ مختص کروائی اور وہاں پر ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نام عمر فاروق اسلامی یونیورسٹی کے نام سے اب بھی رجسٹرڈ ہے۔ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر وہاں پر ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا، لیکن ان کے اس مشن کو پہنچانے کے لیے ہم اب بھی باجذبہ، باہمت ہو کر اس کام کی لگن لے کر نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا تو انشاءاللہ ایک ایسا ادارہ ہم بنائیں گے جس کے اندر ہمارے والد محترم کی جتنی بھی خواہشات، جتنی بھی اسلام کے لیے جذبات ان کے دل میں تھے، انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ حضرت حافظ صاحب چونکہ آپ الحمدللہ ملک پاکستان میں ایک عظیم عالم دین ہیں اور عظیم عالم دین کے بیٹے ہیں، اور اسی کے ساتھ علماء اکرام چونکہ انبیاء اکرام کے وارث بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ کفار ہمیشہ ایک ہو کر آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ اکٹھے رہنے کے باوجود پوری دنیا میں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور مسلمان آپس میں محبت اور اتفاق کی بجائے مختلف مسلکوں اور مختلف تفرقوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کے باوجود جس کی بنا پر وہ ترقی نہیں کر پاتے۔ اس حوالے سے آپ امت کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ بھی اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوں، اور اکٹھا ہو کر ان کو کیسے کام کرنا چاہیے؟ الحمدللہ یہ اعزاز بھی ہمیں اور ہمارے والد کو حاصل ہے کہ عبدالستار خان نیازی ہمارے وفاقی وزیر گزرے ہیں مذہبی امور کے، 1991 کے اندر انہوں نے اسی پلیٹ فارم پر علماء کو اکٹھا کیا۔ میرے والد بھی اس جگہ پہ موجود تھے، انہوں نے اپنا کردار میاں نواز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کے سامنے ادا کیا، اور جنگ فورم کے حوالے سے بھی ایک ایسا انعقاد کیا گیا تھا پروگرام، جس میں میرے والد نے وہاں پہ بھی پرامن پاکستان کا ایک فارمولہ پیش کیا تھا۔
وہی بات میں آج دہرا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت ہیں، اس پر بھی سب متفق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ایک شخصیت ہے، اس پر بھی سب متفق ہیں، اور اہل بیت عظام بھی ایسی محبت والی شخصیت ہے، اس پہ بھی سب متفق ہیں۔ قرآن اللہ کا قرآن نبی کا فرمان بھی ہمارے لیے مشعر راہ ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم ہر حوالے سے متفق بھی ہیں، ہمارا دل بھی اطمینان حاصل کرتا ہے، تو ہم ان 3-4 چیزوں پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہم چیچنیا، بوسنیا، فرانس، جرمنی، جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کافر کر رہا ہے، نیوزی لینڈ کے اندر مسجد میں حملہ ہوا، یہ ساری وارداتیں ہم اس وجہ سے روک سکتے ہیں کہ ہم جب اکٹھے ہو جائیں گے، یکمشت ہو جائیں گے، ایک جماعت ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی مدد تب بھی ہوگی جب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، یزیدی، حسینی، مماتی، حیاتی، یہ سارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں جب ہم سب اللہ رب العزت کے لاڈلے پیغمبر کے حضور اکٹھے ہو کر انہی کو اپنا گواہ بنا کر انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا سرپرست بنا کر اپنی زندگی گزاریں گے، تو اس دنیا سے ہر قسم کے کفر کی جڑیں مٹ جائیں گی اور مسلمان انشاءاللہ سرخرو ہوتے نظر آئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی تنزلی کا ایک ایسا دور گزر رہا ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو آقا دو جہاں کی سیرت کے حوالے کریں گے، صحابہ کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کے حوالے کریں گے، تو انشاءاللہ میں دعوے سے نہیں یقین سے کہتا ہوں، دعوے اور یقین سے کہتا ہوں، انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے۔ اور میں عام عوام سے مخاطب ہو کر ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اختلاف کرنے کی چیزیں بہت تھوڑی سی ہیں، اور جن پر اتفاق ہو سکتا ہے وہ انسانیت ہے، وہ اخلاق ہے، وہ اچھی باتیں ہیں، وہ خوشنودی کی باتیں ہیں، وہ خلوص کی باتیں ہیں، وہ بہت ساری ہیں۔ اگر ہم انہیں سمیٹتے رہیں تو یہ بدخوئی کی باتیں، یہ کینہ اور بغض کی باتیں اور یہ تفرقے کی باتیں ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم ان باتوں کو لے لیتے ہیں جس سے ہم اور ہماری زندگی کے اچھے اثرات بڑھ سکتے ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں جس سے ہماری زندگی میں منفی چیزیں آتی ہیں، انہیں ہم ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آئیے حضور کے جھنڈے تلے آتے ہیں، صحابہ کے اس نظم کے نیچے آتے ہیں، اہل بیت کی محبت کے تلے آتے ہیں، اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم اب بھی وہی سرخرو قوم ہیں جو اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے اور اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کا بہترین طریقے سے دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ میں اپنے ان میزبانوں کا، زہیب بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، مبین بھائی، کیمرہ مین اور ان کے پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت فروکی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حافظ نعمان ضیاء فروکی صاحب، جو کہ زہیب میڈیا پر اپنے ایک احسن انداز میں انٹرویو دے رہے تھے، اور اسی طرح کے مختلف علماء اکرامز کے انٹرویو اور دیگر مسئلے مسائل سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زہیب میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔